آپ نے ان کے پاؤں تک پکڑے کہ مجھے نہ چھوڑے، میں آپ کی خاطر اسلام قبول کیا ہے. آپ انہوں نے مجھے پاؤں مار کے اٹھ گئے وہ وہاں سے نا. اور دین اسلام کو قبول کیا. سب سے بڑی بات مسلمان کمیونٹی اگر دیکھ رہی ہے تو یہ ایک سوالیہ نشان ہمارے لیے لگ سکتا ہے. لیکن وہ شیر چیتے مجھے دوزخ میں لے جائیں گے. جب انہوں نے شادی کی میں نے انہیں کہا کہ میں اپنی شادی خود کروا دیتی ہوں، کوئی بات نہیں، آپ میرا زیور لے لیں، چلے میں سارے ریلیٹیوز کو بلاتی ہوں اور آپ کی شادی کرواتی ہوں. ان کے پاؤں میں بیٹھی رو رہی تھی کہ مجھے مت چھوڑے، ایک گھر لیں اور اس میں رہتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، اور میں رو رو کے ان کے آگے واسطے ڈال رہی تھی کہ میرا کوئی بھی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گی. اس کے بعد نہیں ملی؟ نہیں، جب سے آپ مسلم ہوئی آپ کی فیملی آپ کو نہیں ملی؟ میری فیملی نہیں ملتی. اور جو آپ کے ہسبینڈ جو پہلے تھے مسلم تھے انہوں نے آپ کے ساتھ؟ اور میں ان کی بہت خدمت گزار بیوی بھی تھی، یہ نہیں کہ میں ان کی خدمت گزار بیوی نہیں. ماں باپ سے ملے کتنا عرصہ ہو گیا؟ ماں باپ سے ملے مجھے بہت سال ہو گئے ہیں، 20-21 سال ہو گئے ہوں گے. 20-21 سال سے ماں باپ کو نہیں ملی صرف ایک پیار کی خاطر؟ مدثر کی باتوں کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے آنے والی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے. جی السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان مدثر رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مدثر کی باتیں. دیکھتی ہیں سننے کو مدثر کا السلام. آج میرے ساتھ ہوا کی بیٹی موجود ہے. ان کی سٹوری کچھ دردناک ہے. ہمیشہ کی طرح عشق حقیقی اور عشق مزاجی دنیا داری کا معاملہ رہا ہے. بہت سے لوگ محبتیں کرتے ہیں اور ان کو ان کے رزلٹس بھی دیکھنے پڑتے ہیں. وہ نوجوان لڑکی، وہ بہن، وہ ہوا کی بیٹی جنہوں نے عشق کیا اور مسیح برادری سے مسلم ہوئی اور اس کے بعد ان کو جو پریشانیاں فیس کرنی پڑی انہی سے بات کرتے ہیں. لاہور سے اکواڑے کا سفر کیا اور بہت سی پریشانیاں، رشتہ داروں کی باتیں سنی، بڑے معاملات، اپنی فیملی سے جدا ہوگی، لیکن ان پر کیا ہوا انہی سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم دیا اور بڑا دکھ ہے کہ آپ نے ایک مسیح برادری سے مسلم کمیونٹی میں کنورٹ ہوئی اور ہمیں بڑا دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کو پریشانیاں بھی فیس کرنی پڑی. مجھے بتائیے گا، عشق حقیقی اور عشق مزاجی چلتا آ رہا ہے بہت صدیوں سے. لوگ پیار کرتے ہیں، پیار کی مثالیں بڑی ہیں، ہی رانجھا سسی پنو. تو مجھے بتائیں کس طرح شروع ہوئی محبت کی داستان آپ کی؟ میں نے مذہب کنورٹ کیا اور مذہب کنورٹ کر کے شادی کی. جب میں نے تھوڑا ٹائم گزرا تو جیسے مطلب انسان کے دل میں اللہ بات ڈال دیتا ہے کہ ایک انسان کے لیے ہم نے اپنا مذہب بدل لیا. تو میں نے پھر سوچا کہ مجھے یہ سیکھنا بھی چاہیے، جاننا چاہیے کہ اس مذہب میں کیا ہے. ہمیں پتہ بھی تو ہونا کہ ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں وہ راستہ کیا ہے. بالکل. پھر میں نے دین کو جانا، سمجھا، سیکھا. تبلیغ کرتی رہی میں کافی ٹائم تک. ترجمے سے الحمدللہ قرآن پاک پڑھنے کی اللہ نے سعادت عطا کی ہوئی ہے. میں یہاں پر آپ کا سوری سے انٹرپٹ کروں گا کہ آپ کا یہ معاملہ شروع کیسے ہوا؟ لوگ پہلے یہ جاننا چاہتے ہیں. آپ نے ماشاءاللہ کنورٹ کر لی، تبلیغ کی اور درس دیا، ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے، لیکن آپ کا یہ معاملہ شروع کیسے ہوا؟ آغاز سے بتائیے گا تھوڑا سا کہ آپ کا ملاپ کیسے ہوا، کس طرح آپ نے کنورٹ کیا سارے معاملات. اسکول میں آپ خود کنورٹ ہوئی یا کسی نے آپ کو دعوت دی؟ میں نے شادی کی نا کسی کے ساتھ، تو شادی کرنے کی وجہ سے مذہب کنورٹ کر لیا. تب وہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا مذہب کا، لیکن بس میں نے کسی کے پیچھے مذہب کنورٹ کر لیا. بیفور شادی کیا تھا، آفٹر میرج کیا ہے؟ شادی کے بعد کنورٹ ہوئی ہیں اس سے پہلے؟ شادی سے پہلے مذہب کنورٹ کیا، پھر نکاح ہوا تھا. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. تو کیا معاملات بنے؟ نکاح ہو گیا، سب چیزیں ہوگی، فیملی میں کیا پریشانی دیکھی جب نکاح ہو جاتا ہے؟ کوئی مسیح برادری سے لڑکی کنورٹ ہوتی ہے تو فیملی سب سے پہلے سوالیہ نشان لگاتی ہے، کمیونٹی لگاتی ہے، برادری لگاتی ہے، تو کیا بنا؟ بہت زیادہ مشکلیں فیس کرنا پڑی، بہت زیادہ. لیکن میں نے جیسے جیسے دین کو سمجھا، اسٹڈی کیا، تو مجھے پتہ چلا جو زبان کلمہ پڑھتی ہے اور آپ کا سر سجدے کے لیے جھکتا ہے نا، تو اس کے لیے اللہ نے بہت آسانیاں پیدا کی ہوئی. جی جی. اور پھر آپ جب مذہب کنورٹ کر لیتے ہیں اور آپ ٹوٹل اسی دین کو فالو کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی لوگ آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ واہ کیا بات ہے کہ تم نے تو یہ مذہب کنورٹ کر لیا ہے، اس دین میں آ گئے ہو، بڑی بات ہے، بڑی. لیکن جیسے وہ آپ سے سائڈ پہ جاتے ہیں نا، آپ کو اسی نام سے بلاتے ہیں، چوڑی کہہ کے. مجھے یہ بات بڑی تکلیف دیتی ہے. یہ آپ کو کسی نے کیسے آپ کو یہ لگا کہ مجھے لوگ برا بلا بھی کہہ رہے ہیں؟ مطلب لوگ اس طرح ہی کرتے ہیں، وہ آپ کے سامنے تو بہت کہیں گے کہ واہ بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، اور آپ کے پیچھے وہ آپ کو چوڑی کہیں گے. جبکہ مجھے ایک روایت اچھے سے یاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نا، وہ بات بڑی یاد ہے جب وہ کہتے تھے کہ خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو دوسری سائڈ سے آئیں گے اور مذہب کنورٹ کریں گے. ان کے لیے انہوں نے بڑی اچھی باتیں کہی. پھر اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم تو دین پہ چلتے ہیں، دین کو فالو کرتے ہیں، کدھر گیا وہ سب کچھ؟
किधर है वो सारी चीजें, मतलब क्यों मेरे लिए इतनी मुश्किलें पैदा कर दी। अच्छा मुझे बताइएगा बहन, परेशानी कहाँ पे देखती हैं? शादी आपने कर ली, सब कुछ हो गया, आपकी मर्जी से आपने कन्वर्ट भी होगी, परेशानी कहाँ पे बनी? सोशल लाइफ पर, सोशल मीडिया पर आई हैं, कहाँ पर सवालिया निशान है, क्या परेशानी बनी? फिर मेरे हस्बैंड ने ना और शादी कर ली। किस वजह से कर ली, क्यों, किस सवालिया निशान? पूछा नहीं क्या मामला था, आपकी पसंद की शादी थी? और मैं उनकी बहुत खिदमत गुजार बीवी भी थी, ये नहीं कि मैं उनकी खिदमत गुजार बीवी नहीं, बस उन्हें हर लड़की अच्छी लगती थी। जब मैं कहती थी आपको ये लड़कियां अच्छी लगती, वो कहते होते थे माय फुट माय फुट, बस उन्हें एक ही बात याद थी कि बस माय फुट। जब आप कन्वर्ट आपने किया है, जी, ठीक है, आपकी फैमिली का क्या रद्द अमल था, ये बताइए। मेरी फैमिली नहीं मिलती मुझे, उसके बाद नहीं मिली? नहीं जब से आप मुस्लिम हुई आपकी फैमिली आपको नहीं नहीं, मिली? मेरी फैमिली नहीं मिलती। और जो आपके हस्बैंड थे जो पहले थे मुस्लिम थे, उन्होंने आपके साथ क्या किया? उन्होंने मुझे इतना जलील किया कि मुझे यहाँ पे आना पड़ गया। मैं अपने घर का गेट तक नहीं जल्दी खोलना पसंद करती और मुझे यहाँ लोगों के सामने आना पड़ गया है। उनको पता है कि आप सोशल लाइफ पर आ रही हैं, क्यों आ रही हैं? नहीं, उन्हें इस बात से कोई लेना देना ही नहीं, उन्हें कोई लेना देना नहीं मुझसे। बस ना तो अपना घर है, रेंट पे मैं रहती हूँ। जब उन्होंने शादी की, मैंने उन्हें कहा कि मैं अपनी शादी खुद करवा देती हूँ, कोई बात नहीं, आप मेरा जेवर ले लें, चले मैं सारे रिलेटिव्स को बुलाती हूँ और आपकी शादी करवाती हूँ। लेकिन नहीं, उन्होंने जाके चुपके से ना चुप करके शादी कर ली और मैं उनके पाँव में बैठी रो रही थी कि मुझे मत छोड़े, एक घर लें और उसमें रहते हैं। उन्होंने कहा नहीं। और आपने तुम- उनके पांव तक पकड़े कि मुझे ना छोड़े, मैं आपकी खातिर इस्लाम कबूल किया है उन्होंने आपने? मुझे पाँव मार के उठ गए, वो वहां से ना मुझे ठुड्डा मार के उठ गए थे और मैं रो रो के उनके आगे वास्ते डाल रही थी कि मेरा कोई भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी। नाज़रीन देखें, मैं इस बहन से किस तरह बात करूं, जब भी अपने मामलात को देखती हैं, अपने माजी को देखती हैं तो दुख और तकलीफ होती है कि मैंने अपना घर बार, बहन भाई सब कुछ छोड़ा, सिर्फ एक प्यार की खातिर, एक इश्क की खातिर, और दीन इस्लाम को कबूल किया। सबसे बड़ी बात, मुसलमान कम्युनिटी अगर देख रही है तो ये एक सवालिया निशान हमारे लिए लग सकता है कि हमारी खातिर ही हमारे मजहब में एक बहन कन्वर्ट होती है और उसको किस तरह परेशानी है, बड़े मामलात। कोई झगड़ाकारी थी कोई आपकी तरफ से, कोई कोई मिस्टेक? झगड़ा कोई कुछ भी नहीं है, बस अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक था। वो फिर अगर कोई खाता पीता होता है ना, लड़कियां पीछे लग जाती हैं बस। अभी बहन की आंखों में आंसू हैं और बड़े सवालात हैं जो जन्म लेते हैं। अच्छा बताइएगा, आप साथ रहती हैं, क्या मामला है, डिवोर्स हो गया, किस तरह मामला चल रहे हैं? मैंने खुद खुला ली थी और मैं सेपरेट रहती हूँ, रेंट का घर है और मेरी मजबूरी, मुझे घर वहाँ लेना पड़ता है जहाँ पे मुझे बाहर देखना पड़ता है, लोग गलियों में ना खड़े हों और सारा बंद घर हो, जहाँ पे मैं सेफ रह सकूँ। मैं अपनी फैमिली के पास नहीं जा सकती। माँ बाप से मिले कितना अरसा हो गया? माँ बाप से मिले मुझे बहुत साल हो गए हैं, 20-21 साल हो गए होंगे। 20-21 साल से माँ बाप को नहीं मिली सिर्फ एक प्यार की खातिर, और उसने आगे से जो किया और वो आप दुनिया को बता रही हैं। तो बहन देखें, बड़ी चीज़ें हैं, हमेशा की तरह नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें हमारे माशरे में रही हैं और उनके रिजल्ट्स भी सामने आते रहे, जिस तरह आपका ये रिजल्ट है। तो मुझे बताएं, आपको क्या लगता है, आप क्या चाहती हैं? आप सोशल मीडिया पर आई हैं। मैं सोशल मीडिया वॉच करती हूँ, मैं देखती हूँ, बड़े लोग मैं देखती हूँ अब सामने आए हुए ना, वो हर बंदा बोल रहा है कि ये सामने आ रही है, इनको शेर मार रहे हैं, इनको चीते मार रहे हैं। मुझे तो इसके बारे में इल्म भी नहीं है, ठीक है। आप देखें, अगर मैं पर्दा रह के इज्जत से अपने घर बैठ के कमाना चाहती, मैं अपना काम करती थी, अब वो नहीं सब कुछ। क्या मैं अपने घर बैठ के वो शेर चीतों वाला काम नहीं कर सकती हूँ? मैं अकेली रहती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बोलने का तरीका सलीका है, अल्लाह ने शक्लो सूरत से नवाजा हुआ है, मैं शेर चीतों से कमा सकती हूँ जी। लेकिन वो शेर चीते मुझे दोजख में ले जाएंगे। क्या फायदा उस दीन का जो मैंने सीखा है, क्या फायदा उस सारे नॉलेज का जो अल्लाह ने मुझे अता कर दी है। आप जब कन्वर्ट हुई तो माशाल्लाह आपने कुरान पाक पढ़ा? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मुख्तलिफ दराज जो है वहाँ पे जाके तो स्टडी किया हुआ है, तबलीग करती रही हूँ मैं। आप मुस्लिम कम्युनिटी में आकर तबलीग भी करती रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके हस्बैंड साथ थे तब? हाँ जी, वो जानते मैं तबलीग करती थी, उन्हें पता था, वो कहते थे मैं बहुत खुश हूँ। और सबसे बड़ी बात, मैंने नमाज एक रात में सीखी हुई है। माशाल्लाह। नाज़रीन देखें, इतना काम दीन इस्लाम के लिए भी और फिर भी दुख मिला, ये कि बहुत दुख भरी कहानी है। मेरी बहन, आपको पाकिस्तान की आवाम देख रही है, पाकिस्तान के वो लोग देख रहे हैं जो प्यार करने वाले हैं, जो अपनी बेटियों से प्यार करते हैं। आपको ओवरसीज़ पाकिस्तानी देख रहे हैं
کوئی ان سے کوئی ہیلپ لینا چاہیں, کوئی ایسے معاملات کے پیغام دینا چاہیں, آپ سفید پوش ہیں لیکن ہمیشہ کی طرح سوشل میڈیا پہ آنے کی کوئی وجہ تو ہوتی ہے. میں نا صرف ان لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں جو شیئر چیتوں کی وجہ سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں نا, وہ باپردہ کے ہونے کی وجہ سے بھی مدد کریں کہ میں اپنے گھر بیٹھ کے اپنا کام دوبارہ سے کر سکوں. آپ کیا چاہ رہی ہیں کہ آپ کو کوئی لوگ ڈونیشن دے دیں, کوئی کاروبار کے لیے کچھ ایسا بالکل. چاہ رہی ہیں کچھ؟ بالکل میں چاہتی ہوں کہ میری ہیلپ کر دیں اور میں اپنا کام دوبارہ سے کر سکوں. اور ایک اور بات, میں سعودی گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں مجھے عمرے کے لیے بلائیں, اور میرے پاس گھر نہیں ہے اپنا, مجھے بہت پرابلم ہے رینٹ کے گھر میں, مجھے ایک گھر بھی دلا دیں. آپ کے سارے ڈاکومنٹیشن ہے آپ کی نکاح کی, سب چیزیں کنورٹنگ کی سب کچھ ہے آپ کے پاس؟ چلیں ناظرین, میں صفا کی بیٹی کا سامنے سکرین پر ساری ڈیٹیل چلا رہا ہوں, ان کے نمبر, کانٹیکٹس, بینک, ای میل, سب کچھ آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ان کے آنے کا مقصد اور ان کے یہ چاہتی ہیں کہ میرے ساتھ کوئی ہیلپ ہو جائے تاکہ میں اپنا کاروبار لٹل ون کر سکوں, تاکہ اپنی زندگی کی معاملات کو دیکھ سکوں, اور میں عمرہ بھی کرنا چاہتی ہوں. نیچے ڈیٹیل مینشن ہے, خدا را اس بہن کی آواز بنے. اگر یہ عیسائی کمیونٹی سے مسلم ہوئی ہیں تو ہمیں چاہیے ہماری کمیونٹی ان کو سپورٹ کرے. تو خدا را ان کا اسکرین پہ نمبر ہے, آپ ان کو سپورٹ کریں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مدثر کو اجازت دیتے ہیں. پروگرام مدثر کی باتیں, اللہ نگہبان.